آگے مزید اس کی بدحواسی دیکھیے. کہتا ہے کہ مفتی حماد صاحب کہتے ہیں تمہارا اور ہمارا اصل اختلاف عبارات کا نہیں عقائد کا ہے. یہاں یہ بات کہہ دی اور آگے پھر کہہ دیتا ہے نہیں جی مفتی صاحب کہتے ہیں تمہارا اور ہمارا اختلاف نہ عبارات کا ہے نہ عقائد کا ہے. اور بدبخت تیری تو اپنے ایک ہی منٹ کے کلپ میں اختلاف آ گیا, تیرے تو ایک ہی منٹ کے کلپ کے اندر تعارض آ گیا. تو اپنی بات کو ٹھیک کر لے, کم از کم یہ تو سوچ لے میں بول کیا رہا ہوں. حماد کہتا ہے کہ جی میرا اور اہل سنت کا اختلاف عبارات کا نہیں ہے بلکہ اکابرین کی عبارات کا نہیں ہے بلکہ عقائد کا ہے. کہنے لگا جی ہمارا اختلاف عقائد کا نہیں, ہمارا اختلاف عبارات کا نہیں ہے. پھر آگے یہ بکواس کرتا ہے جی میں تو تڑاک سے بات نہیں کرتا. شاید حماد صاحب آپ یہ نہیں جانتے, میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا. اس طرح کے دجال قسم کے لوگوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو, ساری امت کو, اس طرح کے دجال قسم کے لوگوں سے جو 2-4 کتابیں پڑھتے اور اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھوانا شروع کر دیتے, اس طرح کے دجالوں سے تو کسی دوسرے آدمی کو دجال تک کہتا چلا جا رہا ہے. ابھی تو تڑاک سے بات نہیں کر رہا. کیا تم نے ننگے ہو کر آنا تھا تب تو تڑاک سے بات کرنی تھی. اور تو تڑاک سے بات کیا ہوتی ہے, دوسرے کو اتنی گندی گالی دے دجال کہہ دے اور پھر تو کہتا ہے کہ انتشار دیوبند نے پھیلایا ہے. آخر میں تجھے بتاتا ہوں انتشار کس نے پھیلایا ہے. سوانح اعلیٰ حضرت کے اندر لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت صاحب 50 سال اس کوشش میں لگے رہے, یہاں تک کہ علماء اہل سنت والجماعت 2 فرقوں میں بٹ گئے, علماء دیوبند اور علماء بریلیہ. تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں مشہور ہے کہ بریلی میں کفر ساز مشین نصب کر رکھی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آج تم نے ہر شہر کے اندر کفر ساز مشین چلا رکھی ہے کہ اعلیٰ حضرت کی چلائی ہوئی مشین کہیں بند نہ ہو جائے بلکہ یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے چلتے رہنا چاہیے. آگے یہ جاہل کہتے ہیں ہم نے پتہ کرایا تو مفتی حماد صاحب کے کوئی ٹھکانے کا پتہ نہیں چلتا کہ کہاں رہتا ہے, یعنی اس کے ٹھکانے کا کوئی پتہ نہیں چلا. اور آگے کہتا ہے کہ میں نے اپنی آئی ڈی ان کے ایڈریس پہ سینڈ کر دی ہے. کہ حماد نامی شخص جو ہے اس کا کوئی بھی ٹھکانہ, کوئی بھی عطا پتہ, پکا ایڈریس نہیں ہے. تو میری آئی ڈی آپ کے پاس آ جائے گی. 2 باتوں میں تعارض. ادھر کہتا ہے ٹھکانے کا پتہ نہیں, پھر آگے چل کے کہتے ہیں کہ ان کے ایڈریس پر میں نے اپنی آئی ڈی مناظر کے سینڈ کر دی ہے. ارے بدبخت, جب تجھے مفتی صاحب کے ٹھکانے کا پتہ نہیں تو انہیں آئی ڈی اپنے ابا کے ایڈریس پر بھیجی ہے. آئی ڈی تو تب بھیجی ہوتی ہے جب تجھے ایڈریس کا پتہ تھا, یا تو ایڈریس کا پتہ تجھے ہے, جان بوجھ کے تو جھوٹ بول رہا ہے, کذاب ہونے کا ثبوت دے رہا ہے کہ میں نے آئی ڈی بھیج دی ہے, مجھے ایڈریس کا پتہ نہیں. یا تو ایڈریس کا پتہ ہے جھوٹ بول رہا ہے, یا آئی ڈی نہیں بھیجی اس میں جھوٹ بول رہا ہے. 2 باتیں ہیں, یا تو ایڈریس کا پتہ ہے تجھے, جان بوجھ کے کہہ رہا ہے مجھے ایڈریس کا پتہ نہیں, یا تو آئی ڈی نہیں بھیجی. اگر آئی ڈی بھیجی تو اس کے ایڈریس کا ہونا ضروری ہے. تو معلوم ہوا تجھے ایڈریس کا پتہ ہے. ہمارا راہ سنت اٹھا کر دیکھیے, مفتی حماد صاحب کا جگہ جگہ پر ایڈریس لکھا ہوا ہے. 5واں شمارہ اٹھا کے دیکھ. چھٹا شمارہ اٹھا کے دیکھ. ساتواں شمارہ اٹھا کے دیکھ. ارے جاہل, اگر راہ سنت کے شمارہ پر تجھے ہمارا ایڈریس نظر نہیں آیا تو پھر سن لے, ہمارا ایڈریس جامع مسجد تقویٰ, آوان مارکیٹ, گلی نمبر 6, نل چنگی, امر صدو, لاہور. معلوم ہوا تیرے پاس ایڈریس ہے. اور غور کر توجہ سے سن لے, عبارات پر بات بھی ہوگی, تیرے بریلیوں کی عبارات پر بات بھی ہوگی, اور میں دیوبند کی عبارت پر بات بھی ہوگی, اور احمد کی گستاخانہ عبارت پر بات ہوگی, عقائد پر بھی بات ہوگی. تو لکھ دے علماء دیوبند کے عقائد کفریہ شرکیہ ہے, جو یوں عقائد رکھتا ہے وہ آدمی, انسان اور مسلمان نہیں ہے. اور تو لکھ دے حسام الحرمین کے مطابق گفتگو ہوگی, اور احمد کی گستاخانہ عبادتوں پر بھی گفتگو ہوگی. اور ہمارا ایڈریس نوٹ کر لے, جامع مسجد تقویٰ,
आवान मार्केट गली नंबर 6 नल चुंगी अमरसदुल लाहौर। और मेरा फोन नंबर भी नोट कर ले 0301390836। इस पर कॉल करके बता दे, इस एड्रेस पर अपना खत लिख के भेज दे कि मैंने तुम्हारी शराइत कबूल कर ली है, मैं मुनाजरे के लिए तैयार हूँ। जिस दिन तूने ये शराइत कबूल कर ली, हमें लिख कर भेज दिया, रब्बे काबा की कसम उस दिन ये तारीख देखेगी, उस दिन ये दुनिया देखेगी कि हमारा छोटा सा बच्चा भी तुझे मैदान मुनाजरे में कैसे तारीफ करता है। फिर हम देखेंगे शिकस्त तू खाता है, मैदान मुनाजरे तू भागता है और मैं देवबंद के फर्जंद भागते हैं। तेरी जहालत का मेरे पास एक ही इलाज है कि आप मुफ्ती हमाद नक्शबंदी साहब के मदरसे में दाखिला ले, उनसे अरबी ग्रामर पढ़, उनसे सर्फ नहव के कवायद पढ़, या फिर अगर तू इनसे वाकिफ है तो फिर पागल खाने में जाके अपना इलाज करा या घोड़े अस्पताल में दाखिल हो जा। क्या आपने एक मौजू को छोड़ा और दबे लफ्जों में अपनी शिकस्त का ऐलान किया? कहता है कि मुफ्ती हमाद साहब ने एक मौत से फरार इख्तियार किया है। कहाँ फरार इख्तियार किया है? लगता है तूने उनका वीडियो क्लिप ही नहीं देखा। अरे बदबख्त, उनकी वीडियो क्लिप तो देख। उन्होंने इबारात पर भी आपका चैलेंज कबूल किया, अकायद पर भी आपका चैलेंज कबूल किया। लगता है कि मिर्जे की तरह तुझे भी कोई ख्वाब आया है कि मुफ्ती हमाद साहब ने एक मौजू को छोड़ा है। आप जरा गौर से उनका वीडियो क्लिप मुलाहिजा फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। चंद साथियों ने सवाल किया है, इंटरनेट के ऊपर एक रजा खानी मौलवी हनीफ कुरैशी नाम का, उसने कायदे अहले सुन्नत वल जमात मौलाना इलियास मोहम्मद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया को चैलेंज किया है मुनाजरे का, और उनके अलावा तमाम उलमाए अहले सुन्नत देवबंद को चैलेंज किया है कि वो उनको काफिर समझता है और उनकी इबारात को कुफरिया समझता है और उन इबारात पे मुनाजरा करने को तैयार है और चैलेंज करता है। साथियों ने सवाल किया है कि इसके चैलेंज का क्या हकीकत है और क्या जवाब है। पहली बात तो ये है कि हनीफ कुरैशी की अकल पर मातम करना चाहिए। कायदे अहले सुन्नत मौलाना इलियास मोहम्मद साहब ने पिंडी में जब बयान किया है, उस वक्त उन्होंने उस बयान के अंदर हनीफ कुरैशी के चैलेंज को कबूल किया था और कहा था कि हनीफ कुरैशी का चैलेंज हम कबूल करते हुए तमाम रजा खानियों को इत्तला देते हैं कि हम हर रजा खानी मौलवी, चाहे हनीफ कुरैशी हो, चाहे अशरफ सियालवी हो, चाहे शौकत सियालवी हो, चाहे अशरफ आसिफ जलाली हो, चाहे ताहिर कादरी हो, चाहे कोकब नूरानी हो, जो मर्जी रजा खानी मौलवी उलमाए अहले सुन्नत वल जमात देवबंद पर कीचड़ उछालता है, हम उसको, उसके कुफर को, अहमद रजा खान के कुफर को जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पर, चाहे अदालत के अंदर, चाहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, चाहे अवाम के अंदर, जिस मर्जी फॉर्म पे, जिस मर्जी चैनल पे ये रजा खानी मौलवी हजरात आना चाहते हैं, तो मौलाना घुमन साहब ने ये बात की थी कि हम वो चैलेंज कबूल करते हैं। तो घुमन साहब ने तो उसका चैलेंज उस वक्त कबूल करने का ऐलान किया था। अब ये हनीफ कुरैशी साहब बयान दे रहे हैं कि मैं घुमन साहब के चैलेंज को कबूल करता हूँ। आपकी अकल पर अफसोस और मातम है, वो पहले ऐलान करें आपको चैलेंज कबूल करता हूँ। आपका ये ऐलान करना कि मैं भी चैलेंज करता हूँ, क्या माना रखता? जब घुमन साहब ने ये कह दिया कि मैं हनीफ कुरैशी के चैलेंज को कबूल करता हूँ, आपको चाहिए था कि आप शराइत तय करते। अब आप भी बयान दे रहे हैं कि मैं चैलेंज कबूल करता हूँ। अपनी आवाम को बुद्धू मत बनाओ। अपनी आवाम को कब तक बुद्धू बनाओगे? हमारा याद रखने, हर मुसलमान, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं और हमारे नजदीक अहमद रजा खान पक्का काफिर था। ना सिर्फ ये कि हम ये समझते हैं कि अहमद रजा खान काफिर था, बल्कि अहमद रजा खान और दीगर जय्यद बरेलवी उलमा मसलन मुफ्ती अहमद यार नईमी, नईमुद्दीन मुरादाबादी और अहमद यार गढ़ी और दीगर बरेलवी हजरात, बाद उलमा, हम उनको उनकी इबारात, उनकी अकायद की बिना पर गुमराह और मुशरिक समझते हैं। और अगर हनीफ कुरैशी को मुनाजरा करने का शौक है तो मौलाना इलियास घुमन साहब तो दूर की बात है, आजकल एक आम तौर पे लोगों को ये जुनून होता है कि अपनी शोहरत, झूठी शोहरत के लिए जो बड़े अजीम शख्सियात होते हैं उनको मुखातिब करके अपनी झूठी शोहरत हासिल करते हैं। मसलन ताहिर कादरी साहब ने अपनी झूठी शोहरत के लिए
قائد اہل سنت مولانا اعظم طارق صاحب سے الیکشن میں ہارنے کا شوق پورا کیا محض اپنی جھوٹی شہرت کے لیے. اسی طرح سے حنیف قریشی صاحب کو کون جانتا ہے؟ انہوں نے قائد اہل سنت مولانا الیاس گھمن صاحب کو صرف اور صرف اپنی ذاتی جھوٹی شہرت حنیف قریشی نے حاصل کرنے کے لیے قائد اہل سنت مولانا الیاس گھمن صاحب کو چیلنج دیا ہے. مولانا الیاس گھمن صاحب دور کی بات ہے، میں مفتی محمد حماد جو کہ انجمن ارشاد المسلمین لاہور کا اس وقت امیر، انجمن اہل سنت والجماعت لاہور کا امیر اور اہل بدعت کی کمر توڑ دینے والے رسالہ راہ سنت کا مدیر حنیف قریشی اور تمام رضا خانی مولویوں کا ہر قسم کا چیلنج قبول کرتا ہوں. لیکن حنیف قریشی کان کھول کر سن لو، تمہارے عقائد پر، تمہارے نظریات پر گفتگو پہلے ہوگی. ہمارا اور تمہارا اصل اختلاف عقائد کا ہے، ہمارا اور تمہارا اصل اختلاف سنت اور بدعت کا ہے. اب آپ کو دھوکہ مت دو. تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا تمہارا اختلاف عبارات کا ہے، اگر تم عبارات میں بات کرنا چاہتے ہو تو آؤ عبارات میں بیٹھ کے بات کرو. لیکن یاد رکھو ہمارے حضرات کی ایمان پر بحث بعد میں ہوگی. پہلے تمہارے اعلیٰ حضرت جن کو تم اعلیٰ حضرت سمجھتے ہو، پہلے اس کے کفر اور اس کی ایمان پر بحث ہوگی. پہلے تم اس کا ایمان تو ثابت کرو. اور دوسری بات کہ جب بھی مناظرہ ہوگا تو یاد رکھو کہ مناظرہ جب بھی ہوگا تو حسام الحرمین جس کی بنیاد المعتمد المستند اور حسام الحرمین جس کی بنیاد پر علماء اہل سنت کی تکفیر کی گئی، جب بھی مناظرہ ہوگا اس المعتمد المستند اور حسام الحرمین کے مطابق ہوگا. جو عبارات اس میں پیش کی گئی، جس ترتیب سے پیش کی گئی، اسی ترتیب کے مطابق گفتگو ہوگی، اسی کے مطابق گفتگو ہوگی. باقی میں پھر دہراتا ہوں کہ میں انجمن ارشاد المسلمین پاکستان کی طرف سے تمام لوگوں کو بتلا دینا چاہتا ہوں کہ میں علماء اہل سنت والجماعت دیوبند کا یہ خادم، یہ ادنا خادم، تمام رضا خانی مولویوں کا ہر قسم کا مناظرے کا چیلنج قبول کرتا ہوں، چاہے وہ عبارات پر ہو، چاہے وہ عقائد پر ہو، چاہے وہ بدعت پر ہو. ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں، ہمیں سنت مبارک. تم اہل شرک والبدع ہو، تمہیں شرک اور بدعت مبارک. ہم اہل سنت والجماعت، ہمیں توحید مبارک. تم اہل شرک والبدع، تمہیں شرک مبارک. ہمارا تمہارا اصل اختلاف عقائد کا ہے. عقائد پر آ کر بات کرو، عقائد پہ آ کر مناظرہ کرو. اور میں اس چینل اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے حنیف قریشی کو بھی اور تمام رضا خانی مولویوں کو بھی جواب دیتا ہوں، چیلنج قبول کرتا ہوں ان کا ہر قسم کا، اور وہ آ کر بیٹھیں اور بیٹھ کے بات کریں. اور جو شرائط میں نے پیش کی ہیں، اگر حنیف قریشی کو میری یہ شرائط منظور ہے اور قبول ہے تو وہ جون سی مرضی تاریخ پورے پاکستان میں جون سی مرضی جگہ رکھنا چاہتا ہے. یہ عاجز یہ علماء اہل سنت والجماعت دیوبند کا خادم ہر جگہ پر، ہر گھڑی، ہر آن تیار ہے. ایک بار نہیں، 1000 بار تیار ہے. تم آؤ تو